امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے، ایک شہر گئے، مسجد میں انٹر ہوئے، ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی تھی، اس کو نہیں پتہ تھا خادم مسجد کو یہ کون شخص ہے، سلیبریٹی تھے اس دور کے، نکال دیا مسجد سے، نکلو یہاں سے۔ اب وہ حنبل تھے، بتایا بھی نہیں میں کون ہوں، بڑا دکھ ہوا انہیں۔ بہرحال شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انس بن مالک نے کہا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیل آئی ٹائی اٹ اینڈ ریلائی اپون اللہ، اپنے کیمل کو اے اللہ کے نبی اس کو باندھ دوں اور توکل کروں، اور لیو اٹ لوز اینڈ ریلائی اپون اللہ۔ ہی سیڈ ٹائی دا کیمل اینڈ ریلائی اپون اللہ، دین ریلائی اپون اللہ، اسباب اختیار کر اس کے بعد اللہ پہ ریلائی کر۔ اور اسی لیے یہی بات جو پہلے میں نے کی تھی کہ جو اسباب کو کا انکار کرتا ہے سننا کا انکار کرتا ہے، اسباب سننا سے ثابت ہے۔ سیکنڈ تقوی، دیٹ از فیئر آف اللہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق۔ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر راستہ اس کے لیے کھول دے گا، نکال لے گا اسے، اینڈ ہی ول پرووائڈ ہم فرام ویئر ہی ڈز ناٹ ایکسپیکٹ، وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ بہت سی سٹوریز ہیں اس کے اوپر، میری خود پرسنل ہے، مناسب نہیں سنانا، ظاہر ہے وہ بندہ لگتا ہے جیسے اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہا ہے، لیکن یہ کہ خود میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے، ایسی سورسز سے آ جاتا ہے، جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی آ جاتا ہے، سمجھ بھی نہیں لگتی۔ تو یہ کہ یس یہ آزمائش شدہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہیں، اللہ سے مانگیں، توکل رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے۔ استغفار ثابت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورہ نوح آیت نمبر 10۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ غفارہ پرپیچول فارگیور ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسا دے گا، رزق کے فوارے کھول دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں اضافہ دے گا، کس میں؟ دولت میں، مال بھی، اموال، مال ٹینجیبل مال کا ذکر ہے، مال میں، وبنین اولاد میں، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، جنات گارڈنز دے گا تمہیں۔ ایگریکلچرل سویلائزیشن تھی نا وہ، تو اس میں تو ایگریکلچر سب کچھ تھا، باغات دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور ریورز کھول دے گا تمہارے لیے۔ تو یہ سعودیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، توحید پر آئے، یہ بات اپریشیٹ کرنی چاہیے ہمیں۔ اس کو الگ بات ہے ہمارے لوگ وہابیزم کہہ کے سائڈ پہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ موومنٹ ہے، وہابی پولیٹیکل موومنٹ، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس بات کو آپ اپریشیٹ کریں کہ کنگ سعود انہوں نے بہت سے ایسے سٹیپس لیے جو توحید پر مبنی تھے، اور پیٹرولیم نکلا کہ نہیں نکلا؟ پہلے تو کبھی نہیں نکلا تھا، اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ان کے لیے، آج دیکھیں امیر کنٹری ہے۔ بہرحال ویسے ہی ایک میں نے مثال دی ہے، اور بھی کئی مثالیں ہوں گی۔ تو یہ بات آزمائش شدہ، استغفار کریں گے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے، ایک شہر گئے، مسجد میں انٹر ہوئے، ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی تھی، اس کو نہیں پتہ تھا خادم مسجد کو یہ کون شخص ہے، سلیبریٹی تھے اس دور کے، نکال دیا مسجد سے، نکلو یہاں سے۔ اب وہ حنبل تھے، بتایا بھی نہیں میں کون ہوں، بڑا دکھ ہوا انہیں۔ بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے، اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات گزار لو۔ چلے گئے، دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے، بریڈ بناتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے۔ پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ وہ خواہش پوری کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ بڑا خوش ہوئے، شخص نالجیبل ہے، کہتے اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے کہ کیا بات ہے، رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ لے آیا۔ بہت سے واقعات ہیں، میں نے آپ کو ایک سنایا۔ بہرحال کنفرم بات ہے، استغفار کو عادت بنا لیں، ہر نماز کے بعد 20 بار فوکس استغفار، غافل نہیں، غافل استغفار نہیں، فوکس استغفار۔ توبہ کریں، بہت سے یوتھ نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے، نہیں نکل پا رہے ہوتے، میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی۔
کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے. سنسیئر توبہ کریں, سنسیئر رو کر ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں. دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ سکت اللہ نے دینی ہے, اس لیے استغفار بہت فائدہ مند. چوتھی چیز دعا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے میرے رب, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house. میں نے اپنے ڈسینڈنٹس کو آپ کے ایک ایسی ویلی میں آباد کیا جو انکلٹیویٹڈ ہے, بنجر ہے. تو دعا کی رزق کی. کیا اے اللہ, تاکہ واسطہ بھی دیا. دعا کون سی اچھی ہے؟ جس میں کو اللہ کو واسطہ دیا جائے نیکی کا. واسطہ کیا دیا؟ تاکہ اے اللہ وہ آپ کی یاد دہانی کریں, نماز اسٹیبلش کریں. یہ ایک خوبصورت دعا ہے. دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے. دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں کو اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے. ناموں کا وسیلہ, اے اللہ تو رازق ہے, اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے, جو بھی اللہ کے نام ہے. یا نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا, اے اللہ تو مجھے دے گا تو نیت میری یہ ہے. تو کہا انہوں نے کہ سو دیٹ دے میں اسٹیبلش پریئر. اللہ مین مقصد ہے کہ وہ نماز پڑھیں, لیکن اس کے لیے رزق چاہیے, باڈی اچھی ہونی چاہیے. ظاہر ہے عبادت کرنی ہے تو پھر سو میک ہارٹس امنگ دا پیپل انکلائنڈ ٹورڈز دیم اینڈ پرووائڈ فار دیم فرام دا فروٹس دیٹ دے مائٹ بی گریٹفل. ثمرات اللہ نے دی. آج تک وہ دعا قبول ہے. آج تک مکہ کو رزق کہاں کہاں سے آتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. زمزم کی کیا سورس ہے, نو آئیڈیا. آ رہا ہے. ففتھ, اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ. سورہ البقرہ ہے, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ and whatever you spend of good it will be fully repaid to you. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں واپس مل جائے گا فلی. کئی آیات میں ہے کہ اللہ 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے. اس لیے اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ حدیث قدسی ہے, اللہ دی آل مائٹی سیڈ اسپینڈ او سن آف ایڈم اینڈ آئی شیل اسپینڈ آن یو. خرچ کر آدم کے بچے, میں تجھ پہ خرچ کروں گا. اور ایک اور کانسیپٹ ہے, جو انسان خرچ کرتا ہے اینجلز اس کے لیے دعا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 angels descend every morning. 2 angels ہر صبح نازل ہوتے ہیں. One says, O Allah, give him who spends something in place of what he spends. The other one says, O Allah, give destruction to him who withholds. ایک دعا کرتا ہے, ایک بدعا کرتا ہے. ایک کہتا ہے اللہ اس کو اور دے جو خرچ کر رہا ہے, ایک کہتا ہے اللہ اس کو نہ دے جو روک رہا ہے, جو ود ہولڈ کر رہا ہے. یہ ہے کنسیپٹ. اور 6th کنسیپٹ ہے صلہ رحمی, مینٹیننگ دی ٹائز آف کنشپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin. جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے, جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے, وہ اپنے ریلیشن شپ سے بہت اچھے تعلقات رکھے. انوائٹ کرے انہیں اپنے گھر, کھلائے اور با مقصد دعوت کرے, کچھ اچھی بات بھی بتائے. یہ نہیں کہ بہت ٹریڈیشنل درس ہو جائے ہر بار, اچھی محفل ہو جائے, اچھی بات ہو جائے, ان کی تربیت بھی ہوگی, اللہ بھی راضی ہوگا, اور آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک بھی کر رہے ہیں. ایسے رشتہ داروں کو ٹریک آؤٹ کر لیں جو مصیبت میں, پرابلم میں, ان کی مدد کریں. مدد صرف پیسہ نہیں ہوتی, ان کو جا کے ان کے مسئلے حل کرائیں, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں وغیرہ وغیرہ. اس سے رزق بڑھتا ہے. اور 7th ہے گریٹفلنس. سورہ ابراہیم ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بنیادی بات ہے, اگر تو شکر کرے گا میں اضافہ کروں گا اپنی نعمتوں میں, میں جو فضل ہے جو میرا تجھ پہ اس میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تو کفر کرے گا میری نعمتوں کا, پھر یہ کہ میرا عذاب شدید ہے. بہت بنیادی کانسیپٹس ہیں, 7 طریقے میں نے آپ کو بتائے. ریوائز کرتے ہیں. کیا کہیں؟ سب سے پہلے توکل, برڈز کی طرح کا توکل, کہ نکلنا ہے اور اس بلیف سے نکلنا ہے کہ جب میں واپس آؤں گا پیٹ بھرا ہوگا. یہ بلیف کو توکل کہتے ہیں. 2nd تقوی,
बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, हर मैटर में अल्लाह को ले आए, अल्लाह रिज़्क देने वाला है, नेक बीवी भी, नेक औलाद भी, सोशल वेल्थ भी, टाइम वेल्थ भी, सब अल्लाह के कंट्रोल में है। बरकत टाइम में अल्लाह देता है, कामों का हो जाना ये अल्लाह कराता है, मुख्तलिफ ज़राए से कराना है अल्लाह कराता है। थर्ड इस्तिग़फ़ार, सीकिंग फॉरगिवनेस। फोर्थ दुआ। फिफ्थ स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह, निकालें पैसा, देखें पैसा वापस आएगा, बढ़कर आएगा। सिक्स सिला रहमी, मेंटेनिंग द टाइज ऑफ किनशिप। सेवन्थ ग्रेटफुलनेस। सो आखिरी मैसेज नौजवानों को, मेरे एक दोस्त हैं, CEO है बहुत बड़ी कंपनी के, मल्टीनेशनल, कहते हैं मैंने कोई आज तक हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लिया होगा ये 8-10 साल में, हज़ारों नहीं तो चंद 100 का लिया होगा। बहरहाल कहते हैं कि आज जो नौजवान हम पैदा कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़, वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। कहते हैं ये मेरा क्रक्स है, अगर उन्हें अपना दीन भी बेचना पड़ा वो बेच देंगे, अगर कुफर भी इख्तियार करना पड़ा, अल्लाह माफ़ करे बड़े अल्फाज हैं लेकिन ये कि ये उनका तज्ज़िया है। कहते हैं मैं इंटरव्यू में परख लेता हूँ कि ये बंदा या ये खातून पैसे के लिए, जॉब के लिए क्या नहीं कर सकते। ये बड़े दुख की बात है। और उन्होंने बाकायदा मुझे कहा आप ये मैसेज दें यूथ को कि डोंट चेज़ मनी, चेज़ एक्सेलेंस। मनी को चेज़ ना करो, एक्सेलेंस को चेज़ करो, एहसान को चेज़ करो। एहसान एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात कई बार की हुई है। ये उनका मैसेज है नौजवान नस्ल के लिए। आई होप ये मैसेज आगे जाएगा और आई होप हम ग्रीडी और ऐसी नौजवान नस्ल तैयार करने की बजाय जो पैसे के लिए लिटरली कुछ भी कर लेंगे, पोजीशन के लिए लिटरली कुछ भी कर लेंगे, हम इबादुल्लाह तैयार करेंगे और अमतुल्लाह, और ऐसे लोग तैयार करेंगे जो क्रिस्टल क्लियर हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर। CEO खुदा होता है, आपको पता है, लोगों के लिए CEO को खुदा की तरह लोग देखते हैं कि ये है रिस्पॉन्सिबल, मुझे निकाल भी सकता है, रख भी सकता है। जबकि ये चीज़ इंसान को शिर्क तक ले जाती, कुफर की हद तक ले जाता है अकीदा। CEO कुछ भी नहीं है, हाँ उसकी इज़्ज़त अपनी जगह, CEO वो बना, अपनी मेहनत से इज़्ज़त करें, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। रिजवान का एक ही सेंटेंस में समझता हूँ अल्लाह की ज़ात को पसंद आया। मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर, जिस वजह से अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी उसे, उसने एक बार इंटरव्यू में कहा था, जब वो कुछ भी नहीं था, मतलब वो कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, तो उसने कहा था, इंटरव्यू ने पूछा था कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको डर नहीं लगता टीम से निकल जाएंगे? उसने कहा टीम, मैनेजर, कोच ये कुछ भी नहीं है, असल में अल्लाह रन करता है तमाम अफेयर्स को, अल्लाह चलाता है। उसने कहा मेरा बिलीफ है तमाम मामलात अल्लाह चलाता है, उसने ऊपर लाना है वो ले आएगा। हाँ मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, इनका काम है एनालाइज करना, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं है। और ये इतने एम्पावरिंग सेंटेंस हैं, अल्लाह को हमारे सेंटेंस ही पसंद आते हैं, जिस वजह से फिर अल्लाह ताला बहुत देता है। हज़रत ज़करिया का सेंटेंस ही था ना, जब उन्होंने देखा हज़रत मरियम को अल्लाह ताला समर में विंटर के फ्रूट्स दे रहा है, विंटर में समर के फ्रूट, तो मुझे इस एज में औलाद क्यों नहीं दे सकता। असल में इस आयत की तफसीर ये है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसलिए उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह अगर तू ये कर सकता है तो मुझे औलाद भी दे सकता है। और फिर कहा कि अल्लाह मैं तुझसे मांग के कभी मायूस नहीं हुआ, और यही सेंटेंस अल्लाह को पसंद आया श्योरली, और अल्लाह ने फिर उन्हें दिया। ये है असल में ख़ुलासा। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी, वरना हम सारी उम्र धक्के खाएंगे, CEO को खुदा समझेंगे और डरते रहेंगे, फियर्स आएंगे, इंटरव्यू क्लियर करते हुए डरेंगे। इंटरव्यू कुछ नहीं होना चाहिए आपके लिए, नर्वस होना एक नेचुरल बात है, लेकिन वो जो सामने बैठा है वो राज़िक है ही नहीं, वो आपकी तरह एक बंदा है, चंद सवालात पूछेगा, अगर अल्लाह ने लिखा है वहाँ हो जाएगा, नहीं होगा तो बेहतर तैयारी करके नेक्स्ट टाइम जाएं, असबाब इख्तियार करें अच्छे से, इंशाल्लाह अल्लाह देगा। एक जगह से नहीं मिल रहा तो बर्ड्स की तरह मुख्तलिफ जगह ट्राई करें, फिरते रहें, बर्ड्स तो फिरती रहती हैं, कहीं ना कहीं से मिल जाता है, तो परिंदों की तरह फिरते रहें, इंशाल्लाह आपको मिलेगा। फोकस अपना सेट रखें, आखरत ओरिएंटेड हो जाए, अल्लाह को पहचान लें, और वही हदीस है कि आखरत को मेन फोकस रखेंगे, दुनिया पीछे भाग कर आएगी। और दुनिया पीछे भागने से सिर्फ पैसा मुराद नहीं है, उसमें टाइम वेल्थ भी है, उसमें सोशल वेल्थ भी है। हो सकता है अल्लाह ने आपको पैसा नहीं किसी और तरह की वेल्थ देनी, ये तो अल्लाह को पता है, और हो सकता है कि दूसरों से ज़्यादा देनी है, किसी को पैसा ज़्यादा दे दिया, किसी को टाइम वेल्थ ज़्यादा दे दी, किसी को जो है वो फिज़िकल वेल्थ ज़्यादा दे दी, किसी को सोशल वेल्थ ज़्यादा दे दी।
یہ اللہ کے متعین کردہ چیزیں ہیں۔ حسد نہیں کرنا، حسد اشفاق احمد کہتے ہیں کہ حسد جو ہے یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے، اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کی تقسیم پہ ہمیں کیا اعتراض؟ الحمدللہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، بھائی کو زیادہ دیا، کوئی کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میری یہ پوزیشن کیوں نہیں جو بھائی کی ہے۔ بہن کو زیادہ دیا، ہمیں سوالات آتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک سوال مجھے آیا، سسٹر تھیں ایک، بہت جیلس ہو رہی تھی اپنی سسٹر سے۔ جیلسی نیچرل ہے لیکن حسد گناہ ہے کہ اس کی جاب بھی لگ گئی، حالانکہ محنت میں زیادہ کرتی ہوں، اس کا حسن بھی زیادہ ہے، اس کو رشتہ بھی اچھا آ رہا ہے۔ یہ نیگیٹو باتیں ہیں۔ نیگیٹو باتیں شیڈو کی طرح ہیں، شیڈو پہ جتنی لائٹ ڈالیں گے شیڈو بڑھ جائے گا۔ بیسک لائٹ کا کانسیپٹ ہے، اسپاٹ لائٹ ڈالیں گے شیڈو پہ بڑھتا جائے گا۔ جتنا اسپاٹ لائٹ ان تھاٹس پہ ڈالتے جائیں گے شیطان حاوی ہوتا جائے گا، وہ اس جیلسی کو حسد میں کنورٹ کر دے گا، وہ حسد آپ کے نیک اعمال کھا جائیں گے، ذہنی سکون کھا جائیں گے، اینڈ میں ملے گا کچھ نہیں، اگلا آگے نکلتا جائے گا، آپ وہیں کے وہیں بیٹھیں۔ اس لیے ان چیزوں پہ غور کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔